فرنگی وضاقتہ کے بچے بنے دیوانے، آنکھ کھول دیکھ تو سہی حالت زار مستانے، بیٹی کی چمک آنکھ سے دیکھو چھلک رہی ہے، بیٹی کی چمک آنکھ سے دیکھو چھلک رہی ہے، بیٹا گا رہا ہے تیرا نت نئے ترانے، کیوں بھول گیا تو فرمانے خدا ذرا بتا، کیوں بھول گیا تو فرمانے خدا ذرا بتا، بندہ مومن قبول نہ کر دشمن خدا کے نذرانے، کمزور دل نہ جانے ہوگا قوی یہ کب، کمزور دل نہ جانے ہوگا قوی یہ کب، تہذیب حاضر نے دیے اکھاڑ جو مضبوط تھے آشیانے، کب تلک سایہ فرنگ میں تو رہے گا جیتا، کافر سازش کر چکا تجھے زندہ لاش بنانے، کافر سازش کر چکا تجھے زندہ لاش بنانے، ماضی تجھ سے لے کر مستقبل کی دے فکر، فرنگی علم و ہنر تیری نسل کو لگا سجانے، فرنگی علم و ہنر تیری نسل کو لگا سجانے، شمشیر کا دور گیا نہیں بس ذرا تاخیر ہے، انتظار کرتا ہے زمانہ ایٹم کا بٹن دبانے، انتظار کرتا ہے زمانہ ایٹم کا بٹن دبانے، فرنگی وضاقتہ کے بچے بنے دیوانے، آنکھ کھول دیکھ تو سہی حالت زار مستانے۔ تتلیوں کے پروں میں اللہ کریم نے انتہا درجے کی خوبصورتی فرما رکھی ہے، دیکھنے والا اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہوتا چلا جاتا ہے، مگر اس کی خوبصورتی تب تلک ہی خوبصورتی رہتی ہے جب تک یہ انسانی ہاتھوں سے محفوظ رہتی ہے، مگر جیسے ہی کوئی اسے پکڑنے کی غرض سے ہاتھ بڑھا کر پکڑتا ہے تو وہ تتلی تو پکڑ لیتا ہے مگر اس کے حسن و جمال کو حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ جیسے ہی وہ تتلی کے پروں کو پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے تتلی کے پروں میں جو قدرتی رنگ پنہاں فرما رکھے ہوتے ہیں انہیں چھونے سے پہلے ہی بندہ انہیں کھو بیٹھتا ہے، یعنی ان کی خوبصورتی قائم نہیں رہتی۔ آج کچھ ایسے ہی حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر محو ہو چکی ہے کہ اسی کے حسن و جمال میں یہ بھول گئی کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، جہان فانی ہے، اور مٹ جانے والی رنگینیوں سے دل کا لگانا سوائے حماقت اور خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کافر ایسا کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج کچھ ایسے ہی حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر محو ہو چکی ہے کہ اسی کے حسن و جمال میں یہ بھول گئی کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، جہان فانی ہے، اور مٹ جانے والی رنگینیوں سے دل کا لگانا سوائے حماقت اور خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کافر ایسا کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ۔ بس اسی فرمان علی شان کو آج سمجھنے اور اس کو پیش نظر رکھ کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ کریم ہم کو دنیا کے مکر و فریب سے محفوظ رکھ اور اسلامی نظام حکومت کے نفاذ کے لیے ہم کو تیار فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا ہمیں جینا مرنا بنا کر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں کہ جہان فانی سے رخصت ہونا ہے اور آج نہیں تو کل جانا ہی جانا ہے، تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد قبر میں میرا حشر جو ہو وہ اچھا ہو، تو یقین کیجئے اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت عطا فرما رکھی ہے تو اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے پیچھے صدقہ و خیرات کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے جو بھی کام کریں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے۔